بیسر احمد مسعودہ صاحب، میں آل پاکستان وکلا کنونشن کا اعلامیہ پڑھ رہا تھا. یہ آپ بلا وجہ ہر چیز میں پارٹی بن جاتے ہیں میرے بھائی. آپ نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جی کنونشن نے بڑے اگریسو کومنٹس دیے ہوئے. کنونشن گزشتہ چند دنوں میں یا مستقبل میں کسی بھی وقت نام نہاد آئینی ترمیم پیکج متعارف کرانے کی کوششوں کی سختی سے مسترد کرتا ہے. کنونشن نے نام نہاد آئینی ترمیم پیکجز کی دفعات کی بنیاد پر پرکھا ہے. تو جو حال ہی میں یہ بات سامنے ہے کہ اس طرح کا پیکج موجودہ حکومت اور اس حکومت کی پشت پرائی کرنے والے لوگوں کی طرف سے واضح طور پر ایک خراب چیز ہے، پتہ نہیں کیا ہے. تو کوئی جواز بھی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں قومی اسمبلی کا بھی یہ جواز نہیں ہے. کنونشن کا خیال ہے کہ موجودہ قومی اسمبلی کے پاس اب یا مستقبل کسی بھی وقت آئینی ترمیم پیش کرنے متعارف کر. بھائی ہو آر یو ٹو ڈکٹیٹ ٹو دا پارلیمنٹ ان کے پاس جواز ہے یا نہیں ہے؟ ایک ترمیم ابھی آئی نہیں ہے. سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے ویسے اعتراض لگا دیے ہیں، وہ جو لائرز نے پٹیشن. ایک ترمیم ابھی آئی نہیں ہے. ابھی تو اس کا جو نسخہ ہم نے نکالا ہے حکومت اس کو بھی اون نہیں کر رہی. آپ بلا وجہ جو ہے یہ اس طرح بربادی پھیری تھی. افتخار چودھری صاحب کو ہیرو بنا کے موومنٹ چلا دی تھی آپ نے. اس کے بعد آپ سب کو پتا چلا آپ لوگوں کا کیا ہوا اور اس ملک کے نظام عدل کے ساتھ کیا ہوا. کیا چکر ہے میرے بھائی؟ ہر چیز میں پالیٹکس کیوں کر رہے ہیں عدلیہ لائرز؟ کیا ہو گیا؟ سر دیکھیں، لائرز کا انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ایک رول ہے. ہم ڈیلی عدالتوں میں جا کے اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت پریکٹس کرتے ہیں. اسی کے تحت وہ عدالتیں بنی ہیں جن کے اندر ہم پریکٹس کرتے ہیں، اور اس کو اپ ہولڈ کرنا جہاں پارلیمنٹیرینز اور باقی لوگوں کے لیے ہے اسی طرح لائرز کے لیے بھی اتنا مقدس ہے. لیکن ہمارے سے پہلے ایک دن پہلے یہ روایت تو لا منسٹر صاحب نے خود ڈال دی. انہوں نے وکیلوں کو بلا کے کہا کہ پاکستان بار کونسل ایک کمیٹی بنا کے ہمیں اس آئینی ترمیم کے اوپر اپنی چیزیں بتائیں. وہ آئینی ترمیم جو بھی کسی کے سامنے آئی نہیں. اگر گورنمنٹ خود یہ روایت ایک دن پہلے ڈال رہی ہے اور ان سے مشورے لے رہی ہے کہ ہم اس کو کیسے بہتر کریں، تو پاکستان جب یہ آئی نہیں تو آپ کو کس طرح پتا ہے کہ ایک نام نہاد آئینی ترمیم ہے جو بڑی ہی جو پاکستان کی عدالت کی عدلیہ کی آزادی کے سٹرکچر کو اڑا کے باہر پھینک دے گی؟ جب یہ آئی نہیں تو پھر آپ کس بنیاد پہ اتنا بڑا وکلا کنونشن کر رہے ہیں اور ڈیکلمیشن جاری کر رہے ہیں؟ کامران صاحب دیکھیں، ہمارے پاس دو تین ریزنز ہے ٹو بلیو. ایک تو آپ کی بات درست ہے کہ ابھی تک کوئی ڈرافٹ سامنے نہیں آیا. ابھی تو خیر مجھے لگتا ہے گورنمنٹ کو خود بھی ڈرافٹ نہیں ملا. لیکن جو ڈرافٹ پبلک آئے میں فلوٹ کر رہا ہے، اور ایک دن پہلے ہمارے لا منسٹر صاحب جو اپنی سائڈ آف دا لائرز ہیں ان کے ساتھ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو وی ہیو ایوری ریزن ٹو بلیو کہ جو میڈیا میں پبلک میں جو چیز آ رہی ہے کہ ایسی کوئی پاسبلٹی آ سکتی ہے، اس کو پریمپٹ کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ میں آئینی عدالت کے خلاف ہے سر. ایک آئینی عدالت جو قائم کرنے جا رہے ہیں جو دنیا کے اور بھی بڑے کنٹریز کے اندر ہوتی ہے، آپ اس کے خلاف ہیں؟ کیوں خلاف ہیں آپ؟ جی سر، میں سر ایکچولی وکلا کا اس وقت ویو تو خیر آف کورس ان کی لیڈرشپ بالکل دے سکتی ہے. میں آپ کو اپنا پرسنل ویو ایز اے لائر بتا سکتا ہوں. آئینی ترمیم جو آنے جا رہی ہے، اسیومنگ کہ اس کا ڈرافٹ ہے یا نہیں ہے، اس آئینی ترمیم کو لانے کا سارا پروسیس ہی غلط ہے. پوری دنیا میں جہاں پر ان کو فیڈرل کورٹس نظر آ رہی ہیں وہاں پر آئینی ترمیم پر کبھی بحث کا طریقہ بھی دیکھیں، اور خود 18ویں ترمیم میں انہوں نے بحث کی. ڈراپ ان کی بحال کرائیں. یہ بتانے لگے مجھے کہ وکلا کیوں حکومت کا جو سجیسٹڈ آئینی اس کو غلط سمجھتی ہے. عامر حسران صاحب، یہ سچویشن جو ہے مجھے جو نظر آ رہی ہے سچویشن، مے بی یو ڈس ایگری ود می، وہ یہ ہے کہ یہ ہر قیمت پہ اس حکومت کے پاس کوئی چوائس نہیں. انہوں نے یہ ترمیم لے کے آنی ہے، انہوں نے آئینی عدالت بنانی ہے. اور اگر یہ آئینی عدالت کی ترمیم پاس ہو جاتی ہے، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. ہم ابھی اس پہ نہیں جا رہے کہ جی مولانا کیا کہیں گے. سمجھے مولانا مل گئے، ان کے بندے پورے ہو گئے، یا پی ٹی آئی کے لوگ ان کے ساتھ آ گئے. اسیومنگلی ہم بات کر رہے ہیں فیوچرسٹک ویو کے اندر. تو آپ مجھے سر یہ بتائیے کہ اگر سپریم کورٹ نے مفروضے کے طور پہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن بھی کر دیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت بڑا کنفلکٹ ہو جائے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے یہ تو مانے نہیں رہے، تو پرائم منسٹر پھر بھی آئینی عدالت کا نوٹیفیکیشن نکال دے اور کوئی جج جو ہے، اور وہ جج کیونکہ اختیار بھی ان کو اب ہے، اس کو اپوائنٹ بھی کر دے. سپریم کورٹ کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری کی نظر کر دیا، اس طرح کے دو پہلے بھی کیے گئے. الیکشن کی ڈیٹ اور سنی تھاد کونسل والا ابھی تک تو وہ فار گرانٹیڈ لیا گیا. آپ کو یہ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے نہیں اگر ان کے نمبر پورے بھی ہو گئے، ترمیم پاس بھی ہوگی، اگر وہ اسٹرائک ڈاؤن کر دی سپریم کورٹ نے، یہ مان لیں گے اور یہ کہیں گے ٹھیک ہے یار سپریم کورٹ الٹیمیٹ اتھارٹی؟ ان کے پوائنٹ آف ویو سے وہ جو آپ ابھی احمد صاحب سے بات کر رہے تھے نا، تو آپ نے کہا وکلا کیوں سیاست کر رہے ہیں، اور آپ نے ہلکا سا لفظ آپ سے سلپ ہوا عدلیہ بھی. تو عدلیہ کب نہیں کر رہی تھی سیاست؟ کب نہیں کیا؟ ہمارے یہاں مطلب ہمیں حقائق ماننے چاہیے. یہ سیاست جو ہے ہمیں فل کورٹ میں سامنے نظر آ رہی تھی کہ کس طرح میں نے اور آپ نے نہیں دیکھا کہ جملے آپس میں ججز ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے تھے. اچھا ہماری بھی ایجوکیشن ہوئی کہ جب لائیو آئیں گے تو پھر ایگریسو ہو کے آنا پڑے گا کہ اپنے آڈینس کو سب نے ایڈریس کیا، جیسے ابھی لائیو ہے. یہ سب کا اپنا ہے. میں تو اپنی بات کر رہا ہوں. میں اس سوال پہ آنے سے پہلے جو تھوڑی سی پہلے بحث ہو رہی تھی، دیکھیں الیکشن کمیشن، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں نا، جی الیکشن کمیشن ایک سی ایم اے فائل کرنے جا رہا ہے. انہوں نے سی ایم اے جی مینس سر اس متفرق درخواست ہے، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ جی ہم نے خود کمیشن نے بھی فیصلہ کر لیا
اور یہ سر کہاں کرنے جا رہا ہے پہلے بتا دیں؟ سپریم کورٹ سپریم کورٹ میں. اور ہم نے الیکشن کمیشن نے بھی فیصلہ کر لیا اور لائر سے بھی آج بلا کے پوچھ لیا ٹھیک ہے کہ بھائی ایک قانون پارلیمنٹ نے آپ کے فیصلے کے بعد بنا دیا جو اس وقت لا آف دی لینڈ ہے کہ آپ کسی کو 3 دن کے بعد اس کی پارٹی تبدیل سپریم کورٹ نہیں کرا سکتی بیک ڈیٹ سے جا کے. انہوں نے بھی بیک ڈیٹ سے پارلیمنٹ نے لا بنا دیا. گورنمنٹ نے گیم ٹھیک کھیلی, پرائیویٹ ممبر بل لائے اور اس کو پاس کیا, اور اس کے لیے کسٹوڈین آج اسپیکر کے طور پہ سردار ایاز صادق, کیا بات ہے, ملک احمد خان صاحب, ان کے خطوط آ چکے ہیں, شاید بلوچستان اور سندھ اسمبلی کے ہوا میں پہنچ جائیں گے, کہیں واٹس ایپ پہ میرے آپ کے سب جگہ آ جائیں گے جب تک وہ الیکشن کمیشن کے پاس واٹس ایپ بڑی نگاہ آپ کی. اچھا نہیں مطلب ہمارے پاس خبر یہیں آتی ہے نا, اب ہم کیا کریں, نظام بدل گیا. تو جب وہ آئے گا تو ریویو تو مطلب یہ متفرق درخواست ہے, وہ ریویو سے ہٹ کے ہے. تو اب یہ بات احمد صاحب بتا سکتے ہیں کہ عمل تو نہیں کرنے جا رہا الیکشن کمیشن. نہیں لیکن سر ایک بات بتائیں, اگر متفرق درخواست, آپ بڑی اچھی بات آپ نے خبر دی ہے کہ الیکشن کمیشن دینے جا رہا ہے, جس کے اندر وہ سپریم کورٹ کو بتائے گا جناب ہمیں تو اس جو کیانی صاحب نے الیکشن ترمیمی ایکٹ پاس کیا بعد میں پرائیویٹ بل کے طور پہ کر دیا, بے شک اس نے ہمارے ہاتھ باندھ دیے ہیں اور ہم جو ہے ان کا آپ کے فیصلے پہ عمل نہیں کر سکتے, اور ہم جو ہے اس الیکشن ایکٹ کی پریفرنس پہ جائیں گے اور اس طرح کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد بھی وہ کیا سپریم کورٹ سے فائنل ورڈکٹ مانے گا؟ اگر سپریم کورٹ کہے کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں اور آپ نے غلط انٹرپریٹیشن کی, یہ ایکٹ بعد میں ہے, یہ بدنیتی پر ہے, آپ ہمارے فیصلے کو کریں, تو وہ پھر الیکشن کمیشن مان جائے گی؟ جو وزارتی نوٹ جاری ہوا ہے الیکشن کمیشن کی درخواست پہ جو 52-57 دن بعد آیا, جو اسی دن بھی آ سکتا تھا, ٹھیک ہے, مجھے تو نہیں سمجھ آئی کہ جب آپ نے چیمبر اپیل رکھ لی تھی اپنے پاس, حالانکہ عمل درآمد کا کام ہائی کورٹس کا ہوتا ہے, سپریم کورٹ کے سوال میرا یہ کہ سپریم میں کورٹ کے یہی پاس کہہ جا رہا رہے ہیں نا ہوں, وہ, یہ سمجھنا چاہیے کہ کیوں سپریم کورٹ اتنی سختی کر رہی ہے کہ میرا فیصلہ احتساب عدالت بھی منوائے گی اور میرا جج بیٹھے گا. یہاں پہ ہائی کورٹس اسی لیے ہوتی ہیں کہ وہ عمل درآمد کرائیں. آرٹیکل 4 بھی موجود ہے جو روکتا ہے اس طرح کے فیصلے دینے پہ. اب اگلی بات آ رہی ہے کہ یہ جا رہے ہیں تو سپریم کورٹ سے گائیڈ لائنز مانگ رہے ہیں یا ان کو فیصلہ سنا رہی ہے؟ نہیں, یہ سپریم کورٹ کو ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے فیصلے پہ ریویو کریں نا, دیکھیں کہ اس میں اب ہم یہ ریویو پٹیشن میں جائیں گے, ریویو پہلے جا چکی ہے نا, اب یہ ایک اور درخواست بھی دے رہے ہیں یہ تو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی جا چکے پی ٹی یہ بھی اور وہ بھی سب جا چکے ہیں. اب ایک اور درخواست جاری ہے کہ اسپیکر صاحب خطوط لکھ رہے ہیں, ایک نیا قانون بن چکا ہے, ہم اس پہ کیسے آپ کے آرڈر پہ عمل کریں. اب اس سے آگے ان سے پوچھتے ہیں. مسعود صاحب میرا والا سوال ابھی دوبارہ ریپیٹ کروں گا, آپ کی آواز رہ گئی تھی, لیکن اس کا پہلے جواب دے دیجئے. جو عامر الیاس ران صاحب کہہ رہے ہیں, بڑا انہوں نے امپورٹنٹ بات ہے, وہ کہہ رہے ہیں متفرق درخواست لے کر ایک ریویو کے طور پر جاری ہے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس, اور وہ بتائے گی اپنی ہیلپ لیسنس کہ جی یہ الیکشن ایکٹ کا بل پاس ہو گیا ہے جو کیانی صاحب نے کیا, اور اب اس میں جو ہے یہ تو لکھا ہوا ہے کہ جی اب تو یہ ہو نہیں سکتا, یہ تو آزاد تصور ہوں گے, 3 دن گزر چکے, 15 دن کو آپ دے نہیں سکتے, جنہوں نے پہلے جمع نہیں کرایا وہ بھی نہیں ہوگا. آپ کے خیال میں سپریم کورٹ سے کا ڈیسیژن اگر الیکشن کمیشن کی اس متفرق درخواست کے بھی خلاف آیا تو الیکشن کمیشن کے پاس پھر بھی چوائس ہے کہ اس میں امپلیمنٹ نہ کرے, کیونکہ الیکشن کمیشن بھی ایک انڈیپینڈنٹ آئینی ادارہ ہے, اس کو بھی آپ انڈیپینڈنٹ آف سپریم کورٹ دیکھتے ہیں ایز آئینی, ایسا ہی کیا نہیں صاحب, اس کو تو آپ سپورٹ کریں گے؟ الیکشن کمیشن ایک آزاد ادارہ ہے نا, بالکل آزاد, وہ سپریم کورٹ کے انڈر تو نہیں آتا اس طرح, نہیں علیحدہ کانسٹیٹیوشنل ادارہ جی ویسے صاحب. تو پھر اس کا کیا ہوگا اگر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ نہیں ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, تو کیا الیکشن کمیشن کے پاس چوائس ہوگی کوئی پھر بھی نہ ماننے کی؟ سر قانونی طور پر تو چوائس اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ آرٹیکل 189 ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ جہاں پر سپریم کورٹ کا کوئی بھی فیصلہ ہے کویسچن آف لا کو ڈیسائیڈ کرتا ہے, اٹ از بائنڈنگ ناٹ اونلی آن دا کورٹس, تمام اداروں پر بائنڈنگ ہوتا ہے, وہ آئینی ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے. دوسری بات جو عامر صاحب نے بات کی وہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے جو انہوں نے اٹھایا کہ جی بعد میں لا ایک نے آگے, لیکن سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے اس میں آرٹیکل 51 کو بھی انٹرپریٹ کیا گیا ہے, اور آرٹیکل 51 کے تحت ہی یہ فیصلہ آیا جو کہ ابھی تفصیلی آف کورس آئے گا. تو یہ ایکٹ جو کہ لیٹر ٹائم آیا ہے یہ ریڈنڈنسی اس لیے اختیار کر جائے گا کیونکہ جس سچویشن میں وہ اپلیکیشن ہونی تھی اس کے اوپر فیصلہ آ چکا ہے, اور وہ فیصلہ آئین کی بھی تشریح کی گئی ہے اس فیصلے میں. سو اس کو اس ایکٹ آف پارلیمنٹ سے میرا نہیں خیال کوئی افیکٹ ہوگا. تیسرا جو متفرق درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں اس کا بھی فیٹ آلموسٹ وہی ہوگی جو ابھی پچھلی درخواست کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے لیا. میرے نزدیک لیکن اگلا سوال یہ کہ الیکشن کمیشن اگر ڈٹ جائے, اگر الیکشن کمیشن ڈٹ جائے کہ جی ہم نے نہیں ماننا, ہماری انٹرپریٹیشن آف دا کنسٹیٹیوشن اور پارلیمنٹ ایکٹ کی یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ اگر ہم مانیں گے تو اٹس اے ری رائٹنگ آف دا کنسٹیٹیوشن, یا یہ کنسٹیٹیوشن سے باہر فال کرے گا, تو سپریم کورٹ کے پاس کوئی پاور ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر یا الیکشن کمیشن کو بلا کے کاؤنٹ کرے, یا پاور نہیں ہے کیونکہ الیکشن کمیشن تو ایک آئینی اور آزاد ادارہ ہے؟
نہیں سر، یہ جو آئینی ادارے والی بحث ہے نا، یہ آئینی ادارے سے یہ نہیں ہوتا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ان پر بائنڈنگ نہیں. پہلی بات یہ کہ وہ اس سے انحراف نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ اگر انحراف کریں گے تو ان کے خلاف کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ ہو سکتی ہیں، اور بالکل اگر چیئرمین نیب اور باقی سارے ادارے جو کہ آئینی ہو سکتی ہیں تو ان کے خلاف بھی ہو سکتی ہیں. اور یہ کیوں نہیں مانیں گے اس فیصلے کو؟ مطلب یہ اچانک آئینی سپریمیسی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کہاں سے آ گئی؟ آج نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ان کو جب خط لکھ رہے ہیں تو وہ کسٹوڈین ہاؤس میں ان ممبرس کے بھی ہیں جن کی ریزرو سیٹس کے فیصلے ہیں، وہ صرف ٹریجری بینچز کے اسپیکر تو نہیں ہے. یہ اچانک اسپیکر کی جو خط لکھنے کی روایت ہے یہ بھی ایک نئی چیز آ گئی. سو میری سمجھ سے باہر ہے کہ جہاں سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا اور اس میں سے 11 ججز اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ بیٹ سمبل کیس کو غلط انٹرپریٹ کر کے آپ نے ایک سچویشن کریٹ کی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اس کو نہیں ماننا، اور سپریم کورٹ کو الٹیمیٹ آربٹر آف ان دا کانسٹیٹیوشن بھی کہتے ہیں کہ الٹیمیٹ فیصلہ وہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی اس کو چھوڑیں، ہم ایک فیڈرل کورٹ بنا کے اس میں ان چیف جسٹس صاحب کو بھجوا کے تو ہم فیصلہ وہاں سے لے لیں گے. سوال یہ ہے کہ رائٹلی اور رانگلی فیصلہ جیسا بھی ہے، میں اس سے اگری کروں یا ڈس ایگری کروں، بٹ ایک اس کو سٹیٹس دیا ہوا سپریم کورٹ کو آئین کے تحت، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. فیصلے تو دیکھیں یہ بھی ہوئے ہیں کہ 13 سال بعد یا پتہ نہیں 8 سال بعد ریویو پٹیشن میں انٹرٹین ہو کے کسی کو ریلیف مل گیا تھا، تو کیا آج ہم آ کے کہیں گے وہ فیصلہ غلط تھا؟ اس طرح اگر آپ چوز کرنا شروع کر دیں گے کہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط. سر آپ کے سامنے ریویو پٹیشن کے اندر ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا تھا آفٹر آئی بلیو 8 یا 7-8 ایئرس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کا جب کیس ڈیسائیڈ ہوا تھا تو اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ملتی. سو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور آپ نے موو آن کرنا ہے. بالکل پوائنٹ آ گیا آپ کا.